سوزش ہو جاتی ہے، خواہ کسی بھی سبب سے ہو جائے، تو اس سوزش کے مسلسل قائم رہنے، مزمن ہو جانے یا شدت اختیار کرنے سے جگر و لبلبہ کے دیگر حیاتی مفرد اعضاء یعنی غدی ٹیشوز میں ضعف و تحلیل واقع ہو جاتی ہے اور عضلاتی ٹیشوز میں تسکین ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں طحال اور غدد جاذبہ میں بھی تسکین ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی قوت جاذبہ و حرکیہ کا تعلق عضلات و قلب کے ساتھ ہے اور ان میں ہونے والے کیمیاوی عوامل و انزائمز خامرے حامض ترشوں کا تعلق بھی عضلاتی تحریک سے ہے۔ لبلبہ و طحال کے عضلاتی ٹیشوز میں تسکین ہونے کی وجہ سے لبلبہ اپنے ترشے خامرے انزائمز یعنی انسولین وغیرہ نہیں بنا پاتے۔ یاد رہے کہ انسولین جو کہ عضلاتی پروٹینی ترشہ ہے، ہماری کھائی گئی غذا میں موجود نشاستوں کاربوہائیڈریٹس میں ایسی کیمیاوی تبدیلیاں پیدا کرنے کا باعث ہوتا ہے کہ وہ بدنی و جسمانی ٹیشوز میں جذب ہونے اور ان کی مطلوبہ غذا بننے کے قابل ہو جاتی ہے، اور جب لبلبہ کے عضلاتی ٹیشوز میں تسکین سے عضلاتی انزائمز و خامرے انسولین وغیرہ نہیں بن پاتے تو غذا کے نشائی اجزاء میں مطلوبہ کیمیاوی تبدیلیاں بھی نہیں ہو پاتیں، اور نہ ہی غذا کیلوس و کیموس مکمل نضج پا کر سالِ خون بن پاتی ہیں، اور نہ ہی یہ کچی غذا جسمانی ٹیشوز میں جذب ہو پاتی ہے، اور نہ ہی خون میں غدد جاذبہ کے ذریعہ ہونے والے کیمیاوی عمل ہو پاتے ہیں، بلکہ یہ کچی و ناپختہ غذا جسم میں روح کا تعفن کا باعث بن جاتی ہے، جس سے جسم و بدن پر پھوڑے یا زخم بننے لگتے ہیں۔ لبلبہ و طحال کے اعصابی ٹیشو میں مسلسل تحریک و سوزش سے ذیابیطس شکری ہو جاتی ہے، خون میں کچی غذا یعنی شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جو گردوں اور مثانہ کے اعصابی ٹیشوز کو تحریک دے کر کثرت بول کا سبب بن جاتی ہے۔ خون ٹیسٹ میں شوگر کی مقدار زیادہ اور پیشاب زیادہ مقدار میں اور بار بار آتا ہے، اور سفید یا نیلگوں یا سبز مائل سفیدی ہوتا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہونے سے مریض کی نیند پوری نہیں ہوتی، وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور کمزور بھی ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 2، شوگر کے عارضہ کی حالت میں جگر و غدد ناقلہ میں ضعف واقع ہو جاتا ہے اور جگر کے عضلاتی ٹیشوز میں بھی تسکین ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے جگر غذا میں نشائی کاربوہائیڈریٹس اجزاء میں کیمیاوی تغیرات نہیں کر پاتا، بلکہ ضعف کی وجہ سے اپنے میٹابولک طاقت غذائی شکر گلوکوز کو حیوانی شکر گلائیکوجن میں اور پھر بوقت ضرورت گلائیکوجن کو گلوکوز میں تبدیل کرنے کی قوت کھو بیٹھتا ہے یا کم ہو جاتی ہے، وہ اپنے فعل صحیح طرح انجام نہیں دے پاتے، اس وجہ سے بھی جسم اور خون میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ دوسری طرف طحال و لبلبہ میں تسکین ہونے کی وجہ سے ان کے ماتحت غدد جاذبہ بھی تسکین میں ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے خمیر و انزائمز خون میں پوری طرح شامل نہیں کر پاتے، جن سے خون میں ترشح اور عضلاتی طاقت پیدا ہو کر قلب و عضلات میں تحریک و تیزی ہوتی ہے، وہ نہیں ہو پاتی، اور غدد جاذبہ بوجہ تسکین لمفاوی و غیر ضروری فالتو رطوبات جو خون میں ترشح کے عمل سے جدا ہوتی ہیں اور ٹیشو سے بھی جو ان کے فضلات کے طور پر خارج ہوتی ہیں، ان کو جذب کرنے کے قابل نہیں رہتے، اسی وجہ سے بدن کے تمام نظام تیزی سے بگڑنے لگتے ہیں، مریض پریشان ہو جاتا ہے۔ لبلبہ کے اعصابی ٹیشوز میں مسلسل تحریک و سوزش سے ذیابیطس شکری ہو جاتی ہے، خون و پیشاب میں شکر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، پیشاب سفید یا نیلگوں سفید اور بکثرت آتا ہے، جلدی آتا ہے۔ لبلبہ کے عضلاتی ٹیشوز میں مسلسل تحریک و سوزش سے خون میں شکر کی مقدار کم ہو جاتی ہے، بعض اوقات کم ہو جاتی ہے اور کہ مریض شوگر کی کمی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے، کوما میں چلا جاتا ہے۔ نمبر 3، اور لبلبہ کے غدی ٹیشوز میں مسلسل سوزش ہونے سے ذیابیطس کاذب ٹائپ 2 ہو جاتی ہے اور پیشاب سبزی مائل پیلا آتا ہے۔
نمبر 4، گردوں اور مثانہ کے عضلاتی ٹیشوز میں مسلسل یا تیز سوزش رہنے سے پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ گردوں اور مثانہ کے گدی ٹیشوز میں تیزی اور سوزش ہونے سے پیشاب کم اور جلن سے آتا ہے۔ گردوں اور مثانہ کے اعصابی ٹیشوز میں سوزش و تحریک سے پیشاب زیادہ اور بار بار آتا ہے۔ خاص نوٹ: شرکی امراض نہیں ہوتے بلکہ امراض کی شرکی علامات ہوتی ہیں جو مرض نہیں ہوتی بلکہ عرض ہوتی ہیں، جو کہ محرک و سوزش ناک مفرد اعضاء کے اثرات کسی دوسری جگہ یا قیام یا کسی دیگر صورت میں اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی مفرد عضو، عضلات، اعصاب، غدد میں تحریک و سوزش کی صورت میں دیگر مفرد اعضاء میں تحلیل و تسکین کی حالت کو بھی محرک مفرد عضو کی شرکی علامات میں شمار کیا جائے گا۔ لہذا خون و پیشاب میں شوگر کی مقدار زیادہ ہونا یا پیشاب کا بکثرت اور بار بار آنا علامات ہیں۔ لبلبہ کے جگر، گردوں کے اعصابی ٹیشوز کی سوزش کی۔ شکریہ۔